اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ذات باری تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرما کر آزاد بے لگام اپنے اختیار سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ ذات باری تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اصول، ضوابط، قوانین عنایت فرمائے ہیں۔ ہم ان اصول کے مطابق اگر زندگی میں قدم کو اٹھائیں گے تو ہمیں تکلیف نہیں ہو سکتی، اور جب ہم ان اصولوں کے خلاف عمل کریں گے تو تکلیف کا آنا یقینی اور لازمی چیز ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رہبری فرمائی ہے۔ ہر زمانے کے لیے جیسی جیسی ضرورتیں واقع ہوئی، اللہ نے انبیاءوں کو اسی اعتبار سے رہبر بنا کر کے بھیجا، لیکن تمام انبیاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبیوں کے سب سے آخر میں آنے والے ہیں، اور یہ نبی کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک قائم رہے گی۔ پہلی شریعتیں جتنی بھی آئی، جب تک وہ نبی رہا، جب تک وہ شریعت صحیح سالم رہی، محفوظ رہی، نبی کے جانے کے بعد اس نبی کی شریعت میں لوگوں نے خلط ملط، ترمیم، تبدیل، تحریف، رد و بدل کی، لیکن نبی کی لائی ہوئی یہ شریعت، جو نبی تو بعد میں کوئی نہیں آئے گا، مگر یہ شریعت جو کہ تو قیامت تک محفوظ رہے گی، اللہ نے اس کا خود وعدہ فرمایا ہے۔ اب دنیا میں جب بھی انسانوں کو کوئی احوال اور حالات پریشان کن آتے ہیں، ان میں ذات باری تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، میں نے تمہیں پیدا کیا، بالکل ایمانی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اگر ایک بچہ جسے کوئی دعوت نہ بھی پہنچے، لیکن عقل اس کو اتنی دی ہے، وہ رات دیکھتا ہے، دن دیکھتا ہے، سردی، گرمی، ہوا، بارش دیکھتا ہے، عقل اتنی دی ہے کہ جس سے وہ یوں پہچانے کہ آخر ان کو چلانے والا، رات اور دن کو بدلنے والا، ٹھنڈی اور گرم ہوائیں چلانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، وہی ہمارا خالق اور وہ ہمارا معبود ہے۔ اتنا ایمان لانا وہ ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے اتنے ایمان پر بچے کو پیدا کیا ہے۔ ہر بچہ کسی کے بھی گھرانے میں پیدا ہو، چاہے کسی مومن کے یہاں، چاہے کسی یہودی یا نصارہ کے یہاں، وہ ایمانی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر بالفرض وہ بچپنے میں مر جائے تو جہنم میں عذاب کے لیے نہیں جائے گا۔ اللہ نے ایک اصول اپنا بھی فرمایا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں دیں گے کسی کو جب تک کہ اس کے پاس ہم دعوت نہیں بھیجیں گے، اور وہ دعوت کا انکار نہیں کرے گا جب تک ہم عذاب نہیں دے سکتے۔ بچپنے میں مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا، جنتی ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے جہنم میں بھی بھیجا جائے گا تو وہاں بھی اسے عذاب نہیں ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔
ذات باری تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت ہوگی اور یہ جہنم میں جائیں گے اور وہ بچی جسے زندہ درگور کی گئی ہے وہ بھی ان کے سامنے ہوگی اور ماں باپ کے سامنے بچی سے سوال ہوگا اذ الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، بتاؤ تمہیں کیوں زندہ دفن کیا گیا، کیوں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، کس گناہ کی بنا پر آپ کو قتل کیا گیا؟ تو اس سوال سے مگر ماں باپ کو تکلیف دینا مقصد ہوگا، اور وہ بچی جہنم میں ہونے کے باوجود اسے کوئی عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ عذاب جہنم میں جو بھی جائے گا عذاب کے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے سفارش فرمائیں گے کہ ایمان والے بھی تو جہنم میں ہیں، تو اللہ کہیں گے جاؤ جہنم میں، اور جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اسے نکال کر لے گا۔ تو نبی بھی جائیں گے، مگر کیوں جائیں گے؟ عذاب کے لیے نہیں، تکلیف کے لیے نہیں، بلکہ امتی جو تکلیف میں ہوں گے ان کے سفارش کر کے نکالنے کے لیے جائیں گے۔ تو بچہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے فطرت ایمانی پر، اس لیے بعد میں جیسے اسے صحبت ملتی ہے، ماں باپ کا طور و طریق جیسا دیکھتا ہے بچہ وہی چیزیں اختیار کرتا ہے۔ اس لیے ذات باری تعالیٰ نے ہمیں ہر قدم پر نصیحت فرمائی، ہر قدم پر ہمیں راستہ دکھایا کہ تم یہ قدم کدھر اٹھاؤ، کدھر چلو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ابھی آپ کے اس مدرسے کا نام امداد العلوم، امداد العلوم کا مطلب کیا ہے؟ علوم کی مدد کرنا نہیں ہے۔ اہل علم جانتے ہیں جو عربی گرامر سے واقف ہیں، نحو صرف سے، اس کے معنی علوم کی مدد کرنا نہیں، امداد العلوم کے معنی ہے علوم حاصل کرو اور اس سے اپنی مدد حاصل کرو، علم حاصل کرو اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنی مدد حاصل کرو۔ کیوں ہم مدرسے کا نام رکھتے ہیں امداد القرآن؟ قرآن کی مدد کرنا نہیں، قرآن کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو نازل فرمایا اور نازل فرما کر اس کے محفوظ رکھنے کا قیامت تک خود وعدہ فرما لیا۔ ہم اگر قرآن پاک سے چمٹیں گے تو نفع ہمارا ہے، فائدہ ہمارا ہے۔ اسی کو ذات باری تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ کے دین کی مدد کا مطلب ہے تم اس سے چمٹ جاؤ۔ جب تم اس سے چمٹ جاؤ گے، اس کے محفوظ کرنے کا اللہ نے وعدہ فرما لیا، تو جو اس سے چمٹے گا وہ بھی خود محفوظ ہو جائے گا۔ آج ہم جو پریشانیوں میں ہے اس کا حل ذات باری تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، تم دین سے الگ ہو تو تمہاری مدد نہیں ہے، تم دین سے سمٹ نہیں رہے ہو تو تمہیں تکلیف و پریشانی ہے۔ آج ہمیں اپنے گھر میں پریشانی، اپنے پڑوس سے پریشانی، اپنی آبادی اور بستی سے پریشانی، اپنے ملک اور حاکموں سے پریشانی، اس کا اعلان خود ذات باری تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم میرے دین سے چمٹے رہے تمہاری مدد ہوتی رہے گی اور تمہیں ثابت قدم رکھا جائے گا۔ رہا احوال و حالات کا آنا، یہ تو آتے رہتے ہیں، یہ تو ابتدائے زمانے سے لے کر قیامت تک چلتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دیا، اور وہ لوگ تھے بت پرست، وہ لوگ تھے اپنے بتوں کی الگ الگ عبادت کرنے والے۔ خود حضرت ابراہیم کو یوں کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو ہمارے دین میں آ جاؤ، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہمارے طریق کو اختیار کر لو، ورنہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔
مگر اللہ تعالیٰ اسی کو تو فرماتے ہیں تم اس دین سے چمٹے رہنا جس کو میں نے قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ کر لیا. اس کے لیے ذات باری تعالیٰ نے نمونہ اور مثال بھی ہمیں دے دی کہ کس طرح میں محفوظ کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور مکے کے لوگ، خاندان کے لوگ، قریبی لوگ اپنے اپنے بتوں کی پرستش کرتے تھے. کوئی اولاد کا خدا تھا، کوئی مال کا خدا تھا، کوئی مرتبے اور جاہ کا خدا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں سن 8 ہجری میں تشریف لے گئے، ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، عصا، ڈنڈا. وہ ان بتوں کی طرف جو 360 بت بیت اللہ کے چاروں جانب رکھے ہوئے تھے، اور 2 بڑے بڑے خدا بیت اللہ کے کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے اذا جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا. اشارہ کیا اور وہ بت پتھروں کے خود بخود سجدہ ریز ہو گئے. انہیں کس نے بتایا کہ یہ نبی ہے؟ انہیں کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں ہر چیز دنیا میں ایمان والی. اسی بنا پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکے میں ایک راستے پر ایک پتھر ہے، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں. جب بھی میں اس کے پاس کو گزرتا تھا وہ پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ پتھر سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ. ابھی تو مکے سے ہجرت نہیں کی تھی، اس وقت کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہر چیز ایمان رکھتی ہے، ہر مخلوق ایمان رکھتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. اللہ کے اوپر ہر مخلوق کا ایمان ہے، ہر چیز اللہ کی وحدانیت کے قائل ہے. نبی کی رسالت پر اتفاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مسجد نبوی مدینے میں جو مسجد ہے وہاں لوگوں کو وعظ و نصیحت فرماتے، تو وہ زمانہ وہ تھا اسباب اتنے نہیں تھے. محراب سے متصل ایک کھجور کا تنا وہ تھا، اس پر ہاتھ رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو سہارا لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. لیکن مجمع زیادہ ہو گیا، زیادہ ہونے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنوا دیا گیا، اور ممبر پر 3 سیڑھی تھی. پہلی، دوسری، تیسری پر کھڑے ہوتے تھے. اب کھڑے ہو کر کے جب وہاں خطبہ دینا شروع کیا تو وہ لکڑی کا ستون، کھجور کے تنے کا ستون بچے کی طرح آواز دے کر بلک بلک کر رونا شروع کر دیا. اللہ کے نبی ممبر سے نیچے آئے، اسے آ کر کے سکون دیا، اور اس نے جو رونا شروع کیا نبی کے تسلی دینے پر وہ خاموش ہوا. تو اس میں کیا یہ روح تھی، کیا یہ جان تھی کہ وہ رو رہا ہے؟ یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو جہل جو چچا بھی تھے، رشتے میں بہت قریبی تھے، لیکن جاہلوں سے بھی بدتر، جاہلوں کے باپ ابو جہل کا مطلب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے تو آسمانوں کی بات بتاتا ہے، تو کل کی بات بتاتا ہے، تو قیامت کی باتیں بتاتا ہے، اگر تو نے میری مٹھی کے اندر جو ہے وہ بتا دیا تو میں تیری بات کو سچا مان لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن نیچے کی، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ کہو ابو جہل سے میں بتاؤں یا جو تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود بولنا شروع کرے. ابو جہل کہنے لگا اس سے بڑھ کر کے تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی جو میری مٹھی میں وہ بولنا شروع کرے. تو ابو جہل کی مٹھی بند ہے، وہاں سے آواز آئی نشہد ان لا الہ الا اللہ
نشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ونحن عصباء سبع، کہ ہم شہادت دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور تو محمد اللہ کا رسول ہے اور ہم تیری مٹھی میں 7 کنکریے ہیں۔ یہ آواز جب آئی ابو جہل کے ہاتھ سے، مٹھی سے، تو فوراً کیا کہنے لگا؟ انک انت لساحر، تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ تو یہ ہے کہ جادوگر بتایا، حالانکہ ان کنکریوں کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت دی جو بولنا شروع کر دیا۔ اور یہ کوئی بات نہیں ہے، اگر ایک معجزے کے طریق پر کنکری بول رہی ہے یا درخت بول رہا ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو آج سے 1400 سال پہلے یہ خبر دیتی تھی کہ آگے چل کر تو ہر آدمی کے ہاتھوں میں وہی کنکر پتھر پلاسٹک ہوگی، بولنا شروع کر دے گی، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل بول رہا ہے۔ آگے چل کر اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبریں دی ہیں، اور ایسی خبریں دی ہیں جو آج بھی ہمارے خواب و خیال میں نہیں ہے۔ آگے چل کر زمانہ آئے گا، آدمی کے جوتے سے آواز آئے گی، آدمی کے لاٹھی اور ڈنڈے سے آواز آئے گی، اور یہ تو دنیا کی بات ہے۔ آخرت میں چل کر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بڑے سے بڑے مشرک کافر نافرمان کو بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا میں نے تمہیں جان دی، مال دیا، اولاد دی، تم نے میری نعمتوں کی کیا قدر کی؟ حالانکہ پکا نافرمان، لیکن اللہ کی عدالت ہوگی، وہاں کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم خدا کی میں نے تو آپ کے ساتھ میں کبھی شرک ہی نہیں کیا، میں نے تو ہر وقت آپ ہی کو اللہ مانا، آپ ہی کو معبود مانا، آپ ہی کو اپنا خالق و مالک مانا۔ اللہ کہیں گے جھوٹ، یہ تیرا دعویٰ جھوٹا، اپنے میں اس دعوے پر کہ جھوٹ ہے 2 دلیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہاں دلیل میں نامہ اعمال پیش کریں گے، اور جب وہ نامہ اعمال بولنا شروع کر دے گا تو تعجب سے کہے گا مالی حاضل کتاب، عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، عجیب کتاب، اس نے تو کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی زندگی کی، ہر بات بیان کر دی۔ تو وہ نامہ اعمال بولے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ابھی نہیں، ایک دلیل اور سن، یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے لکھا ہے، تیرے ہاتھ ہیں، تیرے پیر ہیں، ہر وقت تیرے ساتھ میں رہے، یہ تیرے ہاتھ اور پیر جو دنیا میں اگر ذرا سی جاڑ میں درد ہو گیا، پورا جسم بے چین ہو گیا، آنکھیں دکھنی آ گئی تو نیند آپ کی حرام ہو گئی، آج یہ تیرے اعضاء جو اس طرح اتفاق سے تھے، آج یہ تیرے تمام باتیں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، ہم زبان تو بند کر دیں گے، یہ انسان کا ہاتھ، یہ انسان کا پیر، انہیں اللہ بولنے کی طاقت دیں گے، اور یہ ہر بات بتا دیں گے کہ میرے سے فلاں کے ساتھ ظلم کیا ہے، میرے ذریعے فلاں کی چوری کی ہے، فلاں پر فلاں کام کیا ہے، قدم خود شہادت اور گواہی دیں گے۔ کل ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں تم جو بھی عمل کرو گے وہ تمام آخرت میں تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اچھی بات بری بات سب سامنے آ جائے گی۔ تو اس لیے ہمارا یہ ادارہ امداد العلوم، آج ہمارے پاس علم ہو تو ہم اس سے نفع اور فائدہ لیں گے۔ اسی لیے ذات باری تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں اس دین سے مضبوطی کے ساتھ میں چپتے رہنا، یہ اللہ کی ایک رسی ہے، اس رسی کے ذریعے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ضلالت اور گمراہی اور یہ ایک ناپاک اور گندی چیز دنیا، اس سے نکال کر تمہیں اعلیٰ مقام پر لے کر کے جائیں گے۔ اسی لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی اس مضبوط رسی سے تمہیں چمٹ جانا ہے۔ صحابہ نے جب معلوم کیا اے اللہ کے نبی یہ رسی کیا ہے، فرمایا حبل اللہ المتین هو القرآن المجید، یہ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے،
तुम इससे चिमट जाओ और सब के सब चिमट जाओ, इतनी मजबूत है, इसके लिए छूटना नहीं है, मजबूती से पकड़ लोगे तो लिहाजा हमें आला मकाम पर पहुंचाया जाएगा। रस्सी से इसलिए बयान किया चूंकि मिसाल के तरीके पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में भाइयों ने डाल दिया था तो वहां से निकलने के लिए भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये वाक़ा बड़ी तफसील से बड़ा बेहतरीन किस्सा बताया। किस्सों में बड़ा अजीब किस्सा है हजरत यूसुफ का कि वहां पानी लेने के लिए कुएं के अंदर डोल डाला, अल्लाह ने फौरन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि इस डोल में चिमट जाओ, जहां चिमटे तो फौरन बाहर आ गए। या बुशरा हाजा गुलाम, तो लिहाजा कहने लगे अजीब खूबसूरत लड़का हमें यहाँ मिल गया। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को कुएं से निकालकर बाहर निकाल दिया रस्सी के जरिए, इसी तरह रस्सी से कुरान पाक को तशबीह दी है और इसे हम अपने अमल में लाएंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं कैसी भी परेशानी से परेशानी तुम पर आए, लेकिन जब कुरान पाक को तुम मजबूती से पकड़े रखोगे तो तुम्हें कोई परेशानी गलत मकाम पर नहीं पहुंचा सकती। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अल्लाह का वादा है अगर तुम मदद करोगे इस दीन की, तुम चिमटे रहोगे इस कुरान से, तुम चिमटे रहोगे नबी के तरीक से, तो अल्लाह की मदद तुम्हारे ऊपर आना शुरू हो जाएगी। और कैसे आएगी? जंगे बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा थे और मुकाबले में हजारों थे। 313 के मुकाबले में हजारों। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, जंग मैदान बदर में अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की है जब तुम बहुत कम थे, वो हजारों की तादाद में थे। अव्वलन 1000 फरिश्ते आए, 3000 फरिश्ते आए, 5000 फरिश्ते आए। आज भी वो नुसरत, आज भी वो मदद आने के लिए तैयार है और आएगी। जैसा कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह को अपने दीन की हिफाजत करना है। इन ततवल्लू यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अमसालकुम, अगर तुम इस दीन से नहीं चिमटोगे, इस दीन में नहीं लगोगे, अल्लाह तुम्हारे एवज दूसरों को बदल देंगे और वो तुम्हारे मिसिल नहीं होंगे। जैसा कि अल्लाह ने वादा फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, लोग जान के दुश्मन बन गए। जब जान के दुश्मन हुए, अल्लाह ने कहा कि अभी असबाब नहीं है, आप मक्का छोड़ दो, मदीने में चले गए। मदीने में गए, दुश्मनों ने वहां तक के भी इरादे किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सहाबा की एक जमात रातों पहरा देने लगी। अल्लाह ने कहा ऐ नबी, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको हिफाजत कराने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कुरान की हिफाजत का वादा कर लिया, तेरी जान को भी मैंने महफूज रखने का वादा कर लिया लोगों से। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, लोग आपको कत्ल नहीं करेंगे, मैंने वादा कर लिया आपकी मौत फितरी मौत आएगी, आपको कोई कत्ल नहीं कर सकता। जब ये अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कुरान पाक में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा इनज़उ अन्नी फ़क़द असमनी अल्लाह, आप मुझसे अब अलग हो जाओ, मेरी हिफाजत की तुम्हारी जरूरत नहीं है तुमको, अल्लाह ने खुद मेरी हिफाजत का वादा कर दिया। उसके बाद पहरा नहीं लगता था, नबी जंगो जिदाल में गए, कत्लो क़िताल में गए, मगर मौत आई तो फितरी अपने घर पर मौत आई। हजरत आयशा की रान पर सर रखा हुआ था, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज की है। और यही नहीं, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जब तुम अपनी इस दीन की आनत कुव्वत और मदद से अपने को दूर कर लोगे या तुम में इतनी ताकत नहीं रहेगी, मेरी मदद के रास्ते बहुत हैं। जब कयामत के करीब दज्जाल आएगा, पूरी जमीन आनंद फानन में घूम जाएगा, अपनी शौबते बाजी दिखाएगा, खुदाई का दावा करेगा, यहां तक कि एक नौजवान को कहेगा कि मुझे खुदा कहो। वो नौजवान कहेगा क्यों? वो दज्जाल
جس کا کفر دل سے نکل کر پیشانی پر آ جائے گا، وہ کہے گا کہ نہیں اللہ تو ایک اللہ وہ ہے، وہ کہے گا کہ 2 ٹکڑے ہو جا، اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اس کے درمیان میں کوئی نکل کر کہے گا زندہ ہو جا، پھر وہ نوجوان جو کا تو ہو جائے گا، پھر کہے گا دجال کہ اب تو مان میری خدائی کو، وہ کہے گا کہ نہیں اب پکی بات ہو گئی کہ تو وہی دجال ہے جس کی میرے نبی نے خبر دی ہے کہ ایسا کرے گا۔ پھر وہ پوری زمین پر گھومنے کے بعد مکے اور مدینے کی طرف چلے گا، وہاں اتنی قوت اور طاقت نہیں ہوگی کسی میں کہ جو اس کا مقابلہ کرے۔ اب اللہ نے وعدہ کیا ہے کیا؟ اس کعبے کو قیامت تک رکھنے کا، اس سرزمین کو غیروں سے محفوظ رکھنے کا 8 ہجری میں اعلان کرا دیا۔ قرآن پاک کے اندر کھلا اعلان ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ 8 ہجری میں اعلان کرا دیا کہ اب اس کے بعد قیامت تک کوئی بغیر ایمان حرم میں تشریف نہیں حاضر نہیں ہو سکتا۔ یہ حرم شریف ہے، یہ قابل احترام ہے، ایمان کی حالت میں جائے گا، بے ایمان وہاں کوئی نہیں جائے گا، کتنی بڑی طاقت اور قوت اور قدرت والا ہو نہیں جا سکتا۔ اگر تم اس کی اعانت اور مدد نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہی وہ دجال جو زمین کو کہے گا نکال خزانہ، وہ خزانہ نکالے گی، آسمان کو کہے گا پانی برسا، وہ پانی برسا دے گا۔ جب اتنی طاقت دیکھیں گے لوگ تو اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اب وہ مکے کی طرف جانا چاہے گا، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا قیامت تک یہاں ایمان والے رہیں گے۔ جس طرح سانپ زمین پر گھوم کر اپنے سوراخ میں داخل ہو جاتا ہے، یہ ایمان مکے سے شروع ہوا، مدینے سے دنیا میں پھیلا، آخر میں بھی یہ مکے اور مدینے میں ہی چلا جائے گا، وہیں صرف آخر ایمان والے